یسایہ کے نام لکھا گیا خط اور اس کا 58 باب اور اس کی پہلی چند آیات خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 58 باب اور اس کی پہلی چند آیات خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج جو ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ نرسنگا ہے۔ اور بائبل میں ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہماری بائبل کلاس ہے، ہم بائبل کے تمام تمثیلی الفاظ کو سیکھ رہے ہیں، جس میں تمام الفاظ جو خدا نے اپنے منہ سے کہے ہیں اور تمثیلوں میں خدا نے کلام کیا ہے، وہ اس میں نرسنگے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ نرسنگا جو ہے، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نرسنگے سے مراد کیا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، اور نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کے خطا اور یعقوب کے گھرانوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ اور جو نرسنگے کا کام ہے، نرسنگے کا کام کیا ہے؟ الرٹ کرنا۔ تمام قوموں اور ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو وہ پہلے نرسنگے کو پھونکتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور خدا اسی طرح نرسنگے کی مانند کہتا ہے، اور نرسنگے کو خدا نے اپنے بندہ کو مقرر کیا ہے۔ یسایہ کو خدا نرسنگے کی طرح استعمال کرتا ہے، اور یسایہ کو خدا کہتا ہے کہ نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو کیا کر؟ بلند کر۔ کبھی دیکھیں نرسنگے کے اندر خود سے کبھی آواز آتی ہے؟ اگر نرسنگے کو ہم ایسے رکھ دیں تو کبھی اس نرسنگے سے آواز آئے گی؟ آواز کہاں سے آئے گی؟ پیچھے سے جب ہم بولیں گے۔ خدا اسی طرح اپنے بندہ یسایہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو کیا کر؟ بلند کر۔ نرسنگا خود سے آواز کبھی نکال سکتا ہے؟ کیا نرسنگے کے اندر پاور ہے؟ نہیں ہے۔ خدا یسایہ کو نرسنگے کی مانند استعمال کرتا ہے۔ اگر میرے ساتھ نکالے مکاشفہ کی کتاب، اور اس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں اگر ہم پڑھیں یسایہ کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی ہم پہلی چند آیات میں دیکھیں گے، اگر 6 آیت سے پڑھیں گے تو آج کا نرسنگے کے بارے میں، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جو 7 ستارے ہیں یہ 7 پیغمبر ہیں، یہ 7 چراغدان، 7 کلیسیائیں ہیں، 7 جو پاسٹرز ہیں۔ خدا انہیں نرسنگے کی طرح کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ خدا انہیں آگاہ کرتا ہے، پھر خدا اس نرسنگے کو چنتا ہے۔ وہ نرسنگا یوحنا نبی جو پتمس کے جزیرے میں ہے، اور خدا اس سے رویا میں کلام دیتا ہے پیشن گوئی اور اس کی تکمیل کے بارے میں، کیونکہ یوحنا خود سے تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، پر جب یہ کلام، یہ تومار اس کو دیا گیا،
वो नरसिंगे की मानद जब अपनी आवाज को बुलंद करता है, जब वो सारी मामलात को देखता है, उन 7 कलीसियाओं के अंदर वो गुनाह देखता है, वो बलि देखता है, और आने वाले वक्त के बारे में खुदा यूहन्ना को आगाह करता है। इन बातों का वाकया होना जल्द जरूर है। यूहन्ना को खुदा नरसिंगे की मानंद इस्तेमाल करता है, इससे पेशतर के पेशन गोया पूरी हो, कलाम तकमील हो। खुदा यूहन्ना से हम कलाम होता है, रोया के जरिए, ख्वाब के जरिए खुदा उसे नरसिंगे की मानंद इस्तेमाल करता है कि ऐ मेरे बंदा यूहन्ना, इन बातों का वाकया होना जरूर है, और ये पेशन गोया उनकी तकमील का वक्त अब आ पहुंचा है। और खुदा यूहन्ना को नरसिंगे की तरह क्या करता है? इस्तेमाल करता है। मैं और आप भी नरसिंगा हैं। हम अपने ना सोच से ना अपनी ताकत से कुछ कर सकते हैं जब तक खुदा का रूल कुछ आगाह ना करे, पीछे से ना बोले। जो मुकाशफा का कलाम में मिला है, ये तुम्हार बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को दिया है। अगर हमने सीखा कि ये तुम्हार पहले खुदा अपने बंदा के जरिया से हमें पहुंचाता है, लेकिन ये मुकाशफा के तरतीब से हमें मिला है। खुदा ने अपने बंदा को चुना इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए, और यूहन्ना पर ये सारी चीजें आया होती हैं, जाहिर होती हैं। अगर हम देखें, खुदा आपको भी नरसिंगे की मानंद इस्तेमाल कर सकता है। 5000 लोगों की एक भीड़ थी, और वहां एक छोटा सा नरसिंगा था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। खुदा उस नरसिंगे को इस्तेमाल करता है। यीशु ने जब सवाल किया तो क्या आपके पास कुछ खाने को है? एक छोटा सा नरसिंगा उठा, उसने कहा ऐ यीशु मेरे पास है, 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। खुदा ने उस छोटे नरसिंगे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा आप चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं, पर खुदा आपको नरसिंगे की मानंद इस्तेमाल करना चाहता है। ये आपकी काबिलियत नहीं है, काबिलियत उस नरसिंगे की नहीं है। काबिलियत जो उसके अंदर आवाज है, वो आगाही है, जो साया से खुदा फरमाता है मेरे लोगों को आगाह कर दे, वो अपने खुदा से बाज आए। जो साया कहता है अपने कलाम में गला फाड़ कर चिल्ला और दरेग न कर, नरसिंगे की मानंद उनके खुदा उन पर आया कर दे। इसी तरह यूहन्ना को खुदा इस्तेमाल करता है, मेरे लोगों को, ये बंदे को जो मुकाशफा का कलाम है, इन्हें आगाह कर, इन बातों का जल्द होना जरूर है। मेरी आवाज उन तक पहुंचा ताकि वो अपनी बदी से बाज आए, अपने गुनाह से बाज आए। खुदा अदालत से पहले, खुदा तबाही से पहले नरसिंगे की आवाज सुनाता है। वो अपने कलाम को नासिर फरमाता है, वो आगाह करता है, जंग से पहले अलर्ट करता है कि ये वाकयात होने वाले हैं, और आप लोग क्या कर लें? आगाह हो जाए। खुदा यशायाह से भी कहता है कि मेरे लोगों को उनकी खताएं उन पर जाहिर कर, उनको बता कि वो अपने गुनाहों से क्या करें? पास आए, तौबा करें। फिर इसकी पेशन गोई क्या होती है? यूहन्ना पर जाहिर होती है। खुदा अपना मुकाशफा यीशु को देता है, फिर यीशु के जरिए फरिश्ता से यूहन्ना पर आता है, फिर ये मुकाशफा का कलाम जो है वो मेरे और आप तक पहुंचता है। गवाही उसकी होती है जिसने सुना हो और जिसने वाकया को देखा हो। फिर गवाही होती है कि आपने ये वाकया देखा है, कि आपने ये वाकया सुना है। यूहन्ना इस बात का चश्मदीद गवाह था। यूहन्ना ये सारी बातें जानता था। यूहन्ना को खुदा नरसिंगे की मानद इस्तेमाल करता है, वो उसे तुमार देता है, और वो 7 कलीसियाएं, बाइबल में लिखा है
کہ وہ جو نگیلیوں کی تعلیم مانتے تھے, جو جھوٹی تعلیمات مان رہے تھے, خدا اس سے آگاہ کرتا ہے, اسے دکھاتا ہے وہ ساری باتیں, اور لکھا ہے وہ حرام کاری کی میں. حرام کاری کی میں سے مراد کیا تھا؟ جھوٹی تعلیمات, جو فوڈ ہے, جو خدا کی فریش خوراک ہے, جو خدا کے کلام میں لکھا ہے زندگی کی روٹی. یسوع نے کہا میں ہوں, اور یسوع زندگی کی روٹی کی بابت یہ جسمانی روٹی کی بات نہیں ہے, یہ روحانی روٹی کی بات ہے. یسوع نے کہا میرا کلام آپ کے لیے زندگی کی روٹی ہے. یہ وہ من ہے جو آسمان سے آیا ہے, یہ وہ من ہے جو آسمان سے اترا ہے. جو کوئی یہ روٹی کھاتا اور اس پیالے میں سے پیتا ہے وہ دوسری موت کو کبھی نہ دیکھے گا, کیونکہ نرسنگا اس بات کی گواہی دیتا ہے, نرسنگا اس بات سے آگاہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ توبہ کریں, کیونکہ جاگت سے پہلے خدا یوحنا کو استعمال کرتا ہے, خدا یشعیاہ کو استعمال کرتا ہے, تاکہ وہ کہتا ہے گلا پھاڑ کر چلا اور دریغ نہ کر, نرسنگے کی پند اپنی آواز بلند کر. اگر خدا آپ کو نرسنگے کی مانند استعمال کرنا چاہتا ہے تو میرے عزیزو پیشن گوئی اور تکمیل کا جو کلام ہے وہ یہی ہمیں فرماتا ہے کہ پھر نرسنگے کو بلانا ہے, آواز نکالنی ہے, گواہی دینی ہے, کیونکہ آپ نے یہ کلام سنا ہے, آپ نے یہ زندگی کے کلام کو دیکھا ہے, آپ نے یہ سنا ہے. اب نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے, تاکہ اس آواز سے باقی لوگ کیا ہوں؟ فیض یاب ہوں, شفا پائیں, نجات پائیں, زندگی پائیں, اور ہمیشہ کی جو اٹرنل لائف ہے, ہمیشہ کی جو زندگی ہے, میرے عزیزو خدا چاہتا ہے. بائبل میں لکھا ہے خدا, کیا خدا چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت ہو؟ خدا تو چاہتا ہے میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں. خدا نے انسان کو زندگی کے لیے بلایا ہے. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ آپ مرے. خدا چاہتا ہے آپ ہمیشہ, بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 14 باب میں لکھا ہے جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو. تو جب یسوع ساتھ ہے جس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے, وہ یسوع جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہونے والی, اور وہ عبدالعباس زندہ ہے, تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہوں گے؟ مریں گے نہیں, ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہوں گے؟ زندہ رہیں گے. یہ ایمان ہے کہ ہم جب تک یسوع دنیا میں ہے, دنیا میں تھا اور رہے گا, اور جب تک یسوع ہمارے ساتھ ہے ہمارے اوپر دوسری موت کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. خدا ہمیں اس سے نکالتا ہے, خدا ہمیں اٹرنل لائف دیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. پر خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر ان کے گناہ عیاں کر دیں. خدا یوحنا سے کہتا ہے یہ جو تو نے دیکھا ہے ان 7 کلیسیوں کو یہ خط لکھ دے. خط اسی وقت بھیجا جاتا ہے جب ضرورت ہو, جب نیڈ ہو, جب ملنا ہو. پھر ہم ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں کہ یہ میسج ان کو پہنچا. خدا یوحنا سے بھی اسی طرح کہتا ہے میرا یہ میسج ان 7 کلیسیوں کو پہنچا, کیونکہ میں جلد آنے والا ہوں. ان کو آگاہ کر دے. اور آپ نے اور میں نے نرسنگے کی مانند بننا ہے. وہ آواز جو نرسنگا خود نہیں نکال سکتا, پر پیچھے سے جو آواز آتی ہے جب بولتے ہیں, کیا مائک سے آواز آ سکتی ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے جب تک آواز پیچھے سے نہ آئے. خدا اسی طرح اپنے روح کو اس کو نازل کرتا ہے, اپنے بندہ یشعیاہ کو استعمال کرتا ہے, اپنے بندہ یوحنا کو وہ پیشن گوئی دیتا ہے کہ ان 7 کلیسیوں کو فرما کہ وہ اپنی بزی سے باز آئے, اپنے گناہوں کو چھوڑے, ورنہ ان کی تباہی اور ہلاکت ہوگی. خدا انہیں
कहता है कि आगाह करता है हमें उस नरसिंगे की मानद बनना है। नरसिंगा आपके हाथ में है, पर अगर हाथ में खाली रहेगा तो फिर फायदा नहीं है। खुदा कहता है कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आप नरसिंगे की मानद बन जाए ताकि लोगों को अलर्ट करें, उन्हें बताएं कि यीशु जो पेशन गई और तकमील है वह जल्द आने वाला है और उसके आने का वक्त नजदीक है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा